کہہ سکتی ہیں کہ ابھی نہ تک نواز شریف صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا. آج تحریک انصاف جہاں کھڑی ہے وہ اگر کل پرسوں فیصلہ کرے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 69 ممبر جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن کے لیے تیار ہیں. اور ایم کیو ایم نے جو عوامی سیاست اختیار کی ہے، جو کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ تحریک جب ماسز کی تحریک ہوگی، جب عام لوگوں کی تحریک ہوگی، مسائل زدہ لوگوں کی بات ہوگی تو ایم کیو ایم بھی سڑک پر ہوگی. اور اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اس دھرنے میں وحدت المسلمین بھی 2-3 دن میں شامل ہو جائیں گے اور سنی تحریک بھی شامل ہو جائیں گی. حامد رضا صاحب جو ہیں، اور جماعت اسلامی کا ابھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، ان کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ 29 تاریخ جو ہے یہ بڑا اہم دن ہے. پرسوں جو ہے اس کے بعد میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ آپ کو کہہ سکوں کہ میں لیڈر آف اپوزیشن بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا. کیونکہ پہلی دفعہ کی جو بات ہوئی ہے اس وقت الطاف بھائی نے پہلے بھی میری سپورٹ کی تھی اوپنلی، لیکن تحریک انصاف نے دیر کر دی، ان کی کور کمیٹی نے. اب جو حالات ہیں، اب میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ ہم ریزائن دینے جا رہے ہیں، اس ایسے عالم میں ایسی بات کرنا مناسب دکھائی نہیں دیتی. اور میں اگر اس وقت انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کیا ہوتا اور خورشید شاہ صاحب جو کہ سرکاری آدمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھیس ایک ٹائٹل لگایا ہوا لیڈر آف اپوزیشن کا. انفارچونیٹلی اس جمہوریت کو تباہ کرنے میں جہاں اور بہت سارے عناصر شامل ہیں وہاں یہ بھی شامل ہے کہ خورشید شاہ ان کا لیڈر آف اپوزیشن تھا، جس نے عمران خان کو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو لیگلی بھی آئینی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے بھی ایک پروسیس فالو کرنا ہوگا. ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آپ اسپیکر کو دیں گے، میجورٹی چاہیے اپوزیشن بینچز کے اوپر بھی. مگر کیونکہ آپ نے پرسوں کا ذکر کیا، 29 کو ذکر کیا، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مدعو کیا آپ سب کو. پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ اگلے 2 دنوں میں اپنے حوالے سے کوئی ذاتی فیصلے کرنے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پرسوں کلیئر پوزیشن میں ہوں گا، یا ابھی سب کچھ تحریک انصاف کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ آف کورس تحریک انصاف پہ ابھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ پرسوں ان کا فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان کے 30-31 لوگ جا رہے ہیں. اگر وہ اسپیکر ان کو لاتا ہے تو ایک نیا محاذ بھی کھلنے جا رہا ہے، اور یہ ایسا محاذ ہوگا کہ یہ کافی اس سے معاملات پیچیدہ اور انتشار اور خلفشار پیدا ہو سکتا ہے. نہیں تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ عمران خان کے استعفے کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کی پالیسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ سو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے کہ نہیں. رائٹ، آف کورس میرا تعلق میری اپنی پارٹی ہے، عوامی مسلم لیگ، اپنے فیصلے ہیں، لیکن آئی ہیو فل ریگارڈ اینڈ ٹرسٹ اینڈ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ از اے ونڈرفل مین. میں اسی کی پالیسی کے ساتھ چلوں گا. مگر شیخ صاحب دیکھیے، اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ کون سا راستہ آپ اختیار کرنے جا رہے ہیں. شاید بحیثیت ایک قائد حزب اختلاف کے بننے کے لیے واٹ یو ہیو ٹو ڈو وہ تو سمجھ آتی ہے. مگر سر اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو پھر آپ کس پوزیشن میں ہیں؟ پھر ول یو فالو سوٹ؟ آپ بھی استعفیٰ دے دیں گے؟ میں جس طرح عمران خان کہے گا اس کے ساتھ پیرا دوں گا. بٹ دیکھیں، اگر پھر تو دیکھیں نا، اس وقت پہلے مسئلے پہ مجھے ضرور اختلاف تھا، اس وقت ہو جاتا تو آج شاید نہ اسمبلیوں سے استعفوں کی نوبت آتی. اسمبلیوں کے اندر سے عوام کی آواز نہیں اٹھی، اسمبلیوں کے اندر سے لیڈر آف اپوزیشن نے اپوزیشن لیڈرز کو تنقید کا نگاہ بنایا. جو لوگ عوام کی بات کرتے ہیں ان کو ہدف تنقید بنایا، ان کو گالی دی. دیکھیں نا، ایک ذرا سا لفظ میں نے ایک محبت بھرا بولا ہے، سارے پاکستان میں انہوں نے قیامت کھڑی کر دی ہے. اتنی بڑی قیامت کھڑی کر دی ہے. آئی سویئر اتنا نام بلو رانی کا میں نے شہرت نہیں دی جتنا پیپلز پارٹی نے خود دے دی ہے ٹی ویوں پہ آ کے. آپ سارے پروگرام دیکھیں. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے اصغر خان کو آلو نہیں کہا تھا؟ کیا مجھے بتائیں کہ اس نے سردار قیوم خان کو ڈبل بیرل نہیں کہا؟ کیا مجھے آپ بتائیں کہ یہاں منی بدنام ہوئی اور کنے جانا بلو دے کار، اور جو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے گجرانوالہ کے جلسے میں کہا نواز شریف صاحب کو. دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی نجی محفلوں کے اندر مذاق میں کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیشنل کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی ہیں. آپ کو میں نے مذاق میں نہیں کی، میں نے حقیقت میں کی ہے. سارا ویسٹرن ورلڈ، کیا آپ چاہتی ہیں کہ اس ملک کا لیڈر ایک ایسا ہو، اس ملک کا لیڈر ایک ایسا ہو کہ جس کے بارے میں سارے ویسٹرن ورلڈ میں فوٹویں چھپیں؟ وہ ان کو نہیں چبھتا.
اور یہی بات ایم کیو نے بھی کی, حسن نثار نے بھی کی, شیخ نصیر رشید نے کی, تو ان کو قیامت نظر آنا شروع ہو گئی. دا ریزن از کہ دیکھیں اس ملک میں دونوں قیادتیں, آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور یہ قوم کو, جب میں 6 سال سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آصف زرداری کی انشورنس پالیسی ہے, اور جتنا حرام کا مال, جتنا کرپٹ, ڈسسٹ آنسٹی اور سلگشنس کا مال اکٹھا کریں گے آصف زرداری صاحب, نواز شریف اس کا پیرا دیں گے اور کوئی بات نہیں کریں گے. اور جو کام نواز شریف آج کر رہے ہیں نندی پور میں, میٹرو بس میں, ادھر گڈانی میں, قاسم پورٹ میں, آصف زرداری اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس میں کرپشن انوالو ہو رہی ہے. اچھا شیخ صاحب ایک بات بتائیے گا, میری اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف میں اندرونی دباؤ بھی بہت ہے کہ اگر نظر ثانی کی جائے گی استعفوں کے معاملے پہ تو ایک اپنی سیاسی شخصیت کو قائد حزب اختلاف کے عہدے کے لیے لے کے جایا جائے. نو ون بیٹر دین خان صاحب میں بھی ہم سیلف, مگر بہرحال اس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے. اور اگر یہی راستہ اپنایا گیا تو پھر آپ ونس اگین تحریک انصاف کی جو بھی پالیسی ہوگی, جو بھی امیدوار ہوگا, اسی کے لیے پیش رہیں گے اور اس کو قبول کر لیں گے, یا ول یو؟ آف کورس یہ تو میری خواہش پوری ہو جائے گی کہ ایم کیو ایم سے یہ لڑے پڑے ہیں. وہاں کی جو قیادت ہے وہ میں تو پہلے ہی عمران خان کو چاہتا تھا جب وہ بیمار تھے, لیکن میرے خلاف طوفان اٹھا. میری بات ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے سب لوگوں کو. دیکھیں میرا مقصد, مجھے اپنے سائز کا پتہ ہے, بٹ جتنا تجربہ اس وقت میرا پارلیمانی ہے, نو بڈی ایلس ہیز ان دس پارلیمنٹ انفارچونیٹلی. اور اس پارلیمنٹ کی تباہی کی وجہ بھی یہی بنی کہ یہاں کوئی ان کو میرے علاوہ آنکھ دکھانے والا نہیں تھا. اور عمران خان از اے ونڈرفل مین, پھر اس کو آنا پڑے گا روز, اور ضرور ہونا چاہیے یہی اگر ایسی بات ہو تو. لیکن ایم کیو ایم کی پچھلی دفعہ بھی سپورٹ, بلینک سپورٹ میرے ساتھ تھی, اور اس وقت بھی بلینک سپورٹ میرے ساتھ ہے. اور اگر یہ پارٹی کہے تو یہ میں سپورٹ ٹرانسفر کر سکتا ہوں جس کو کہے, لیکن پھر ان کو ایم کیو ایم کا اور ان کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے سر نو جائزہ لینا ہوگا. وہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت بھاری پڑے گا ان پہ. یہ چاند رات کو بھی جب میں خان صاحب کا انٹرویو کر رہی تھی, یہ میں نہیں کہہ سکتا, یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا. مجھے یہ سوٹ کرتا ہے اور فائدہ ہے. جی مجھے شیخ صاحب ایک بات بتائیے. میرے سے سوال ہو نا, میں حاضر ہوں. میں عمران خان کی حد تک جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جہاں تک ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے, اتنے زبردست ان کے پاس سپوکس پرسن ہے. میرا خیال ہے جتنا میڈیا میں اچھے سپوکس پرسن تحریک انصاف کے پاس ہیں اور ہر روز ٹی وی پہ ہوتے ہیں وہ, میں تو آپ کا حکم تھا, آپ کے لیے میرا ایک خاص ادب اور احترام کا رشتہ ہے, میں آپ کو نہ بیماری میں بھی نہیں کر سکا. بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب ایک بات بتائیے گا, ممکنہ طور پہ تبدیلی کیا آئے گی سیاسی منظرنامے پہ اگر خورشید شاہ کو تبدیل کر دیا تو؟ کیونکہ آپ جس ڈائریکشن میں چل نکلے ہیں خان صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اب ثانوی مسئلہ خورشید شاہ, وہ مشرف کیس جو اٹھا تھا لوگ کہتے تھے بڑے امپورٹنٹ ہے, وہ ثانوی کیس ہے. لیڈر آف اپوزیشن بننا نواز شریف سے توجہ ہٹانے والی بات ہے کہ قوم کو اس طرف آ دی جائے. یہ نان سیریس ایشو ہے اس وقت. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اصل ایشو ہے نواز شریف کا جانا, اور میں نواز شریف کو یہ سارا جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے قائم دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ یہ سارے وہی لوگ جو ایک ہی سوچ کے, اور جو سارے میں کیا آپ سے عرض کروں, نواز شریف نے جانا ہے انشاءاللہ, ہر قیمت پہ جانا ہے. اور میں جو ڈٹرمنیشن اور جو کمٹمنٹ اور جو کرج اور جو ڈیووشن اور جو کمٹمنٹ عمران خان میں اباؤٹ نواز شریف دیکھ رہا ہوں, وہ میں پاکستان کے نہ کسی لیڈر میں دیکھ رہا ہوں. اور شیخ صاحب کلامی بات, اسی پوائنٹ کے اوپر میں آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو آپ جس سیاسی تجربے کا ذکر کرتے ہیں, اور انڈاؤٹڈلی وہ ادھر موجود ہے, ایک طویل ترین آپ کا سیاسی سفر بھی رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کہتے ہیں کہ ون مین خان کے اندر جو ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن دیکھتا ہوں, شیخ صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ جب تک جسٹس محمد منیر اور ضیاء الحق ایکٹیو نہیں ہوتے نا, تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس ملک میں, کوئی تبدیلی نہیں آتی. نوبڈی کین سینڈ سٹنگ گورنمنٹ ہوم انلیس اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فوج کا بھی ذکر کر رہی ہوں, عدلیہ کا بھی ذکر کر رہی ہوں, اور یہ دونوں ادارے میں بھی فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان شاید کوئی ایڈونچرزم یا ایکٹیویزم کے اوپر نہیں کنونس, نہیں چاہ رہے. سر, ہاؤ ڈو یو سی تھنگز ہیپننگ؟ آپ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو سینڈ میاں صاحب پیکنگ؟ دیکھیں, لیٹ یہ محرم اور حرام کا مہینہ ختم ہونے دے.
جتنا بڑا رسپانس اب دیکھا نا, یہ دھرنوں کی وجہ سے کمال ہے کہ لوگوں کو پیسے بلوں میں واپس ہو رہے ہیں. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ بلیں, یہ جنہوں نے کھرچا لگا دیا تھا, یہ جو بلیڈ مارے ہیں بوریوں کو انہوں نے لوگوں کے پیٹوں پہ اور 70 ارب روپیہ اکٹھے کر رہے تھے. ان آل دی وے اینڈ دی سچویشن, وقت آئے گا جب سارے حالات ایک زیرو پوائنٹ پہ پہنچیں گے یا ڈی چونک پہ پہنچیں گے. یہ فیصلہ کرنا ہوگا. یہ ملک نوسر بازوں کی, فراڈ کی, فورج گورنمنٹ سے, جعلی الیکشن سے نہیں چل سکتا. جو مرضی کر لے نواز شریف, نہیں رہے گا نواز شریف صاحب, کسی قیمت پہ نہیں رہیں گے. کس طرح جائیں گے, کیسے حالات بنتے ہیں, ٹائم ول پروو مائی دس انالیسس کہ ملک اس طرح اچھڑے طریقوں سے, نکمے طریقوں سے. میں نے آج ہائی کورٹ میں یہ بات, ایک میرا فکرہ سن لیں, آپ میرا ایک فکرہ سن لیں, پہلے ایک فکرہ پلیز میر پلیز. میں نے آج ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کہا کہ آپ ان کا ریکارڈ بنائیں, جنس کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں اس کی نوٹیفیکیشن کی کاپی غائب کر دیتے ہیں. یہ سارے ادارے اس ملک کے نواز شریف تباہ کر دے گا. کاپی نہیں مل رہی لوگوں کی نوٹیفیکیشن کی, سب اپنے لوگوں کو بند ریڑیاں بانٹ رہا ہے, اندھا جس طرح ریڑیاں بانٹتا ہے نا. اب میں بات کہوں گا تو لوگ کہیں گے نواز شریف صاحب کے ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے کسترا آ رہا ہے, ہر ایک اس کو مار رہا ہے جو غریب آدمی جس کا زخم لگ رہا ہے, اور ہر اس آدمی کو بانٹ رہا ہے جو اس کا ایک نوٹیفیکیشن نہیں مل رہا. جتنے لوگ اپائنٹ کیے ہیں نواز شریف نے, یہ ملک کے ادارے تباہ کر دیں گے. صرف ان کی سوچ, ان کی آپ کے دریا دلی اور ان کا جو ہے اپنوں کو بانٹنا اور قوم کو ڈانٹنا, وہ پروو ہونے جا رہا ہے. ہر نااہل آدمی کو ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں. اس طرح ملک چلتے ہیں, کبھی نہیں چل سکتے. شیخ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. نیوز آئے کیونکہ اہم ترین فیصلہ اہم ترین سوال ابھی بھی اپنی جگہ پہ کہ فیصلہ کرنا کس کو ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ کون کرے گا؟ میرا آپ سے بار بار یہی سوال ہے, کیونکہ جب آئی جے آئی کا بھی ذکر ہوتا ہے تو جتنی بھی وائلنٹ پروسیشنز, ڈیمونسٹریشنز تب بھی ہو گئیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. آپ تب بھی جانتے ہیں کہ نتھنگ ایکچولی ہیپنڈ اور چینجڈ انٹل دی اسٹیبلشمنٹ گاٹ ایکٹیویٹڈ. جب ضیاء الحق نے فیصلہ کیا تو جی اوور نائٹ ایک رات کی بات تھی کہ ملک کی تقدیر بدل گئی. میں آج بھی آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں, آپ کو یا تو پھر یہ بیماری اتنی پیچیدہ ہے کہ پہلے آپ باریاں لگانے کی, دونوں نے, آصف زرداری نے, نواز شریف نے جی بھر کے لوٹا ہے. اس کا زخم اتنا گہرا ہے کہ لوگ سوچنے سے پہلے عوام کا فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے. دیکھیں سب پارٹیاں سڑکوں پہ آ چکی ہیں, کروڑ ہار روپیہ لگا کے بلو رانی کو تعارف کرایا گیا. ساری پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی سڑکوں پہ تھی سر, مگر بدقسمتی سے اس ملک میں صرف عوام کے سڑکوں پہ نکلنے سے کب کیا تبدیل ہوا ہے, جب تک کسی بڑے نے فیصلہ نہ کر لیا ہو کہ اب اس کو میں استعمال کروں گا. دیکھیں ہم تو عوام آپ یہ مجھے ضرور کہیے جو بڑوں کا فیصلہ ان کا یہ ضرور کہیے, جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف تمام تر جماعتیں اکٹھی ہو جاتی تھی الیکشن لڑنے کے لیے, یہ ضرور کہیے. یہ میں مانتی ہوں, ہو سکتا ہے کہ اب تمام تر جماعتیں اب مسلم لیگ نون کے خلاف لڑیں گی اب الیکشن کے اندر, مگر سر فیصلہ کس نے کرنا ہے, کون کرے گا, وہ ادارے ابھی حرکت میں آتے نہیں دکھائی دے رہے. دیکھیں اگر صرف اداروں نہیں کرنا ہے تو بلے شبے حرکت میں نہ آئے. جب سڑکوں پہ فیصلے ہوتے ہیں نا, جب سڑکوں پہ لوگ نکلیں گے محرم کے بعد, جب پہیا جام ہوگا, اس ملک میں شٹر ڈاؤن ہوگا, اس ملک میں لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے لوگ نکلیں گے, اور اس ملک میں جو یہ فورج الیکشن ہے اس کی تصحیح کے لیے لوگ نکلیں گے. تو یہ پھر دیکھنا نواز شریف کا کام ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے جانا چاہتا ہے یا کسی انلیگل یا فورس کے ذریعے جانا چاہتا ہے. اگر نواز شریف یہ کہتا ہے کہ لوگ مرتے ہیں, لوگ مجھے یہ بھی سمجھا دیجئے. شیخ صاحب مجھے یہ بھی ذرا سمجھا دیجیے. دیکھیں ایک آپشن تو آپ کی ہو گئی نا کہ عدلیہ یا فوج جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے, وہ تو نہیں ہو رہی, اس کو چھوڑ دیجیے. دوسری آپشن جو ہے اپنی ڈیمانڈز منوانے کے لیے, حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محرم کا پہیا جام ہوگا, ہڑتال ہو جائے گی. سر کیا تحریک انصاف اتنی قوت رکھتی ہے, کیا اس کے پاس ٹرانسپورٹیشن لابی, مافیا, ان سب کے اوپر کنٹرول اور عبور ہے, جس طرح فار انسٹنس ایم کیو ایم کو کراچی میں ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں رکھتی ہیں. تحریک انصاف کے اندر وہ مینٹالٹی اور وہ کنٹرول نہیں ہے کہ وہ پہیا جام اور ہڑتال اس طرح کرا سکے.
دیکھیں لوگ جو کچھ 72-74 دنوں میں تحریک انصاف کو ملے نا، لوگوں کی یہ پارٹیاں 72 سال پرانی پارٹیاں پاکستان میں کئی 72 سال سے بھی زیادہ پرانی پارٹیاں آج کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ 72 دنوں میں تحریک انصاف کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی یہ غلطی نہ کریں، اگر غلطی کریں تو یہ ان کی اپنی سوچ ہوگی. میں ماسز کی ایک بڑی سپورٹ دیکھ رہا ہوں اور وہ ماسز کی سپورٹ اسی طرح سوٹ کرتی ہے کہ ہم اس کو الیکشن میں لے جائیں، ہم اس کو بیلٹ باکس میں یہ ووٹ ان کی سوچوں کی تبدیلی کا ڈلوا دیں. اور اگر یہ تبدیلی اگر ڈلوا دیں اگلے 6 مہینے میں اگر آگے ہو گیا تو پھر یہ آپ کی موومنٹ سسٹینیبل نہیں ہے. صحیح، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس بات پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تو کس طرح پہنچائیں گے آپ عوام کو 6 مہینے تک ادھر تک سر؟ بیکاز سول نافرمانی کی کال کے اوپر تو کسی نے کان نہیں دھرے. اب پہیا جان کس طرح لوگ کر لیں گے، کس طرح آپ دیکھیے کہ جب یہ دھرنے عروج پر تھے، آل ٹائم ہائی پہ تھے، عوام پہنچی ہوتی تھی، تب بھی آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ باقی جو مختلف شہر ہیں پاکستان کے، میں بس اسلام آباد کی بات کروں گی، تب بھی مارکیٹیں کھلی تھیں، تب بھی بینکس کھلے تھے، تب بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز آن گوئنگ تھے، تب بھی نوکریاں جو ہیں لوگ جا رہے تھے. نتھنگ سیم ٹو ہیو چینجڈ. سو محرم الحرام کے بعد آپ کون سی جادو کی چھڑی لا رہے ہیں؟ دیکھیں جادو کی چھڑی تو نہ کہیں اس کو آپ، ہم بھرپور کوشش کریں گے، ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس حکومت کو آؤٹ کریں اور حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ ہمیں ناکام کریں. لیٹ سی دی ریزلٹ. اور ابھی تک طاہر القادری کے حوالے سے تو اگر یہ جسے ہم کہہ رہے تھے کہ اٹس اے ٹیسٹ آف نروز، حساب کی جنگ ہے، تو اس حوالے سے تو بہرحال میاں صاحب ان کی حکومت جو ہے کامیاب ہو گئی. قادری صاحب پہ آ جاتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سر، بیکاز آپ اس پل کا کردار بھی ادا کر رہے تھے قادری صاحب اور خان صاحب کے درمیان. کہیں نہ کہیں شاید آپ سے کوتاہی یا گستاخی ہو گئی ہوگی، بیکاز بہرحال یہ آف دا ریکارڈ، مجھے تو آف دا ریکارڈ ہی بتایا جاتا ہے بہت سے، وداؤٹ ٹیکنگ نیمز آف کورس، کہ سر کمیونیکیشن واز ویری بیڈ. اینڈ قادری صاحب بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا اور خان صاحب بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مایوس ہوئے ہیں. دیکھیں قادری صاحب کا مسئلہ جو ہے نا، میرا قادری صاحب کے ساتھ صرف ایک حد تک میری کوشش تھی، پتہ نہیں وہ کوشش میری وجہ سے کامیابی ہوئی یا ان کے اپنے فیصلے کی وجہ سے ہوئے، کہ یہ دونوں ایک دن نکلیں اور اکٹھے نکلیں اور پاس نکلیں. اس کے بعد طاہر القادری صاحب کے ساتھ میرا سوائے 1 یا 2 دن میں ان کو ملنے گیا ہوں، میرا کوئی پولیٹیکل ان سے رابطہ نہیں تھا. میں اس بات میں شرم محسوس کرتا تھا کہ ایک دن میں عمران خان کے کنٹینر پہ ہوں اور دوسرے دن طاہر القادری صاحب کے کنٹینر پہ جاؤں. سو اندر کیا بات ہوئی ہے، کیا مسئلے ہوئے ہیں، میں نے چودھریوں سے کل پرسوں پوچھا تھا. چودھری شجاعت سے میں نے پوچھا، میں نے کہا چودھری صاحب بتائیں کیا ہوا. اس نے کہا شیخ رشید، جو چودھری شجاعت نے مجھے کہا اس کی گور گردن پہ ہے. اس نے کہا جب میں اس میٹنگ میں گیا جو پارٹیوں کی بلائی تھی، اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں. لیکن دھرنا ختم کرنے کی باتیں بہت پہلے آنا شروع ہو گئی تھی اور خود طاہر القادری صاحب نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہ دھرنا جو ہے کہ ہم ختم کریں، لیکن میرے ساتھ طاہر القادری صاحب کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ دھرنا ختم جی. یہ خان صاحب نے مجھے بھی بتایا تھا، یہ تو 3-4 ہفتے پہلے سے ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی قادری صاحب آج کل میں اٹھ جائیں گے. قادری صاحب پھر بھی 3 ہفتے بعد ہی اٹھے. آپ کو لگتا ہے اب ان کے اٹھنے سے تحریک انصاف، اس کی تحریک، یہ جلد سے یہ دھرنا کتنا متاثر ہوگا؟ اگر ایز اے پولیٹیکل آبزرور یا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ہٹ کر مجھ سے پوچھیں، میں آنسٹ ٹو گاڈ کہتا ہوں کہ عمران خان کے دھرنوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. ایک عام عوام الناس کی سوچ میں ضرور فرق پڑا ہے. اگر آپ دھرنے کی بات کریں تو اس میں فرق نہیں پڑا ہے، لیکن جو کامن مین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ کام جو ہے نا طاہر القادری صاحب کے جانے سے کمزور پڑ گیا ہے. جہاں تک دھرنا ہے، دھرنا اسی طرح ہے. دھرنے چلانے کوئی آسان کام نہیں ہوتے. آدمی ہم باتیں بڑی کرتے ہیں. اب دیکھیں جب اندر گھستا ہے آدمی تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے ایکسپنسز کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، ان کا ڈیزل کا خرچہ کیا ہے اور ان کی لائٹنگ کا خرچہ کیا ہے. یہ ساری باتیں اندر جا کے دیکھنے سے پتہ چلتی ہیں. بہرحال طاہر القادری صاحب اپنی صفائی خود دے سکتے ہیں. مجھے آپ برائے مہربانی اس میں ملوث نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا. ویسے ایک بات بتائیے شیخ صاحب، گو کہ سچائی سے بتاؤں، کیونکہ
ہر عام بندہ مجھ سے تو پوچھتا ہے, آپ سے بھی یقینی طور پہ پوچھتا ہوگا کہ کتنے پیسوں میں ڈیل ہوئی. میں ذاتی طور پہ ایسی کسی ڈیل کے حوالے سے مجھے پرسنل انفارمیشن نہیں ہے, گو کہ کوشش کی دیکھنے کی کہ مل جائے کوئی ثبوت یا ایسی کوئی بات ملے, مگر آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن آن دیٹ سر. مگر یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں کہ چند ہفتے قبل آپ کے انٹیلیجنس کے جو ہمارے ذرائع ہیں, ایجنسیوں کے جو ذرائع ہیں, وہ ہمیں یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ قادری صاحب بس آج کل میں اب اٹھنے والے ہیں, اور اس کے بعد کسی نہ کسی بہانے پہ باہر ایک دفعہ پھر بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے. اینڈ سرپرائز سرپرائز سر, دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. آپ کی کامنٹس؟ مجھے سچ بات یہ میرا خیال تھا کہ طاہر القادری صاحب نہیں اٹھیں گے, وہ ساتھ اتنے دن ہو گئے ہیں اور اس کا برا ایفیکٹ پڑے گا. اور میں طاہر القادری صاحب کو بہت سمجھدار آدمی سمجھتا ہوں, اور سیاسی طور پر میں ان کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھتے ہوئے میں سمجھتا تھا کہ اس کے جو بیک فائر ہوگا اس سے وہ بخوبی آگاہ ہوں گے, لیکن وہ بیٹر ہینڈل کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں مجھے آپ کیوں اس میں کہ پیسے لیے نہیں لیے. میں نے پیسے لینے کے حوالے سے نہیں کہا, آپ سے تو میں نے پوائنٹڈ سوال پوچھا ہے سر کہ ایجنسیوں کے بندے اتنے کیوں کانفیڈنٹ تھے کہ بس آج کل میں اٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد بیرون ملک جا رہے ہیں. اٹھ بھی گئے اور امریکہ بھی روانہ الحمدللہ ہو رہے ہیں. آپ زیادہ وقت طاہر القادری صاحب پہ لگانے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں اب فیصلہ قوم پہ چھوڑا جاتا ہے. طاہر القادری صاحب نے ایک اپنا فیصلہ کیا ہے. مجھے ان کے بارے میں دیکھیں, میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جو لا علمی اور بے علمی کی وجہ سے ہو. میں ان کے بارے میں آپ سے عرض کیا کہ اچھا, اندازے کے اوپر بتا دیجئے شیخ صاحب, آپ پیشن گوئیاں تو بہت کرتے ہیں. 27 فروری 2013 کو جب آپ کو یاد ہوگا کہ 4 دن بیٹھے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے آگے دھرنا دیا تھا, ادھر سے اٹھے, اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشن رد کی الیکشن کمیشن کی ریکانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, اور اس کے مہینے کے اندر 27 فروری 2013 کو کینیڈا روانہ ہو گئے تھے طاہر القادری صاحب میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. ایک دفعہ پھر امریکہ جا رہے ہیں, گو کہ اس دفعہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ مختلف ہے, مگر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ واپس آئیں گے قادری صاحب؟ کیا اپنی کینیڈین جو نیشنلٹی ہے اس کو گیو اپ کرتے دکھائی دے رہے ہیں ٹو کنٹیسٹ الیکشنز؟ دیکھیں, اب تو کینیڈین نیشنلٹی یہ خود قانون بنا دیں گے کیونکہ کہ ڈوئل نیشنل کو حصہ لینے کی اجازت ہو. مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بہت ساری پارٹیاں اسمبلی کے اندر ڈوئل نیشنلٹی کو پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کی اجازت دیتے ہوئے دینے کے بارے میں سوچ رہی ہیں. طاہر القادری صاحب نے جلسے رکھے ہوئے ہیں کراچی کے ادھر ادھر, مجھے تو آتے دکھائی دے رہے ہیں. اب اگر قوم کو نہ دکھ رہے ہوں تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جی. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں وہ آئیں گے اور جلسے جلوس کریں گے. اور میاں صاحب نے کہا خان صاحب کو بھی وہی رستہ اپنانا چاہیے جو قادری صاحب نے اپنایا, اور آپ نے دھڑ سے جواب دے دیا کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. کیا مطلب تھا آپ کا؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب تو یہی سمجھیں گے نا کہ بھئی ہم چلے جائیں یہاں سے. دیکھیں, ہم یہی ہیں, اور میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ اس سیاست میں یا ہماری سیاست جائے گی یا نواز شریف صاحب کی سیاست جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یا ہمیں سیاسی طور پر نقصان نہ پہنچے یا نواز شریف صاحب گھر نہ جائیں, یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں کا, دونوں میں سے ایک بات ہوگی. اور ہم ڈٹرمن ہیں اور کمیٹڈ ہیں, اور ساری سپورٹ ان کو ہے, پیپلز پارٹی کی بھی, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی, ANP کی بھی. پارٹیاں جتنی اندر ہیں اس وقت اسمبلی میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ بڑے سٹرونگ کھڑے ہیں. یہ ساری پارٹیاں وقت آنے پر ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں, آہستہ آہستہ ساری پارٹیوں نے, اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں جو کچھ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حادثہ ہوا, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو زبان وہ لوگوں سے گلے شکوے کر رہے ہیں, لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو کچھ انہوں نے تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں کہا ہے اس پر تمام تر خواتین کی اس میں انڈاؤٹڈلی سر بہت اوفینڈ ہوئی ہیں تمام تر خواتین. بلکہ سر یہ بھی کہنا کہ دن کو دھرنے ہوتے ہیں اور رات کو مجرے ہوتے ہیں, دیٹس پشنگ اٹ.
اس کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے نہ ہماری میڈیا کے اوپر, اور اس کو بلکہ سینسر آؤٹ کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں شیخ صاحب, وقفے کے بعد آپ سے کچھ اور اہم ترین. بینا میں ابھی 31 اکتوبر کو رد و بدل ہونے والی ہے, کوئی فرق پڑے گا؟ اگین بینڈ ایڈ سولوشن سر آفٹر ویری شارٹ بریک. اور اوپر چودھری, آپ کے افتخار چودھری صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان بھی بول پڑے ہیں خان صاحب کے حوالے سے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس, نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. شیخ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو فار جوائننگ. سر 31 اکتوبر کو میاں صاحب کابینہ میں رد و بدل کرنے والے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں اہم ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ از دس ناٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اسی کی ضرورت تھی کہ ذرا ایک بیک اپ کال دی جائے کابینہ کو کہ اٹھیے چلیے ڈیلیور کریے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جن لوگوں کو لینے جا رہے ہیں, اور زیادہ تر یہ آپ کہیں اب بعض دوسری پارٹیوں کو دانہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کر لیں. مجھے میاں صاحب کہتے ہیں یہ ایک پارٹی کی لیڈر ہے اور ایک سیٹ کی پارٹی ہے, تو یہ سارے کیا دو, یہ شیرپاؤ صاحب اور اعجاز الحق اور یہ دوسرے تیسرے, یہ کوئی دو سیٹوں کے لیڈر ہیں. اور ماروی میں جو خبریں آ رہی ہیں, کیا تھی جی, کیا تھی؟ میں تو کہوں گا مناسب نہیں ہے. میرے بچوں کی جگہ ہوں گی کہ پرویز رشید کو ہی کہیں کہ ریکارڈ نکال کے دیکھے سیکرٹ فنڈ کا, کیونکہ ریکارڈ تو وہی ہوتے ہیں. اصل مسئلہ نواز شریف صاحب کی پرفارمنگ کا ہے, ڈرائیور کی سیٹ بدلنے کا ہے. یہ چھوٹے موٹے کلینر بدلنے سے گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے جی, یہ چڑھائی نہیں چڑھ رہی ان سے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے واٹر کا, توانائی کا 480 ارب روپے کا کھوچا مارا گیا آتے سار پہلے 10 دنوں میں, اور 300 ارب روپے کا دوبارہ مار رہے تھے. اگر یہ دھرنوں میں اس بات کو اٹھایا نہ جاتا, بجلی کے بلوں کو آگ نہ لگائی جاتی. کیا ہو رہا ہے جی گڈانی میں, کیا ہو رہا ہے نندی پور میں؟ اور وہ ڈونگ فانگ کی کمپنی بلیک لسٹ ہے مہر صاحبہ. ڈونگ فانگ کی کمپنی جس سے نندی پور میں پلانٹ لگایا وہ پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتی. اس نے 69 انجن بھیجے تھے. اور ابھی آپ چودھری افتخار صاحب کی بات کر رہی تھی, چودھری افتخار صاحب کو تو کبے کو لت راس آ گئی تھی, لات راس آ گئی تھی مشرف کی. ورنہ وہ تو جس بیٹ پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو باپ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہ بھائی یہ تو سائز سے زیادہ. اب چودھری افتخار کو اگر اس ملک میں کسی نے ایکسپوز کیا ہے, کسی نے ایکسپوز کیا تو ملک ریاض کے بعد عمران خان نے ایکسپوز کیا کہ ہو از ہی, واٹ ہی وانٹ ٹو ڈیلیور. چودھری افتخار نے آج کہا, اور ذرا مجھے تو تعجب ہوا بیکاز انہوں نے ابھی تک انہوں نے ذاتی حملوں سے یا اسٹیٹمنٹ سے گریز ہی کیا ہے. آج وہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں جب آئے تو پریس سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ عمران خان مشرف کے ہاتھوں بک گیا ہے. اب یہ چودھری افتخار کو اب پوچھ ہی کوئی نہیں رہا. بیس دیکھیں اس ملک میں یہی میڈیا تھا, لیڈی ڈیانا کی موت کو کم کوریج ملی جتنی کوریج چودھری افتخار کے جلوس کو ملی. لاہور جب جا رہے تھے اسلام آباد سے, اعتزاز احسن صاحب ڈرائیو کر رہے تھے, جب لیڈی ڈیانا کے فیونرل کے گھنٹے نکال لیں اور چودھری افتخار کے پروسیشن کے نکال لیں. اب وہ اپنے سائز میں آئے ہوئے ہیں. اب وہ دیکھیں, اب وہ اس جگہ پہ ہیں جو ان کی اصل جگہ تھی. پہلے وہ بڑکے مارنے پہ آگے ہوئے تھے کیونکہ اس کے پاس اختیار تھا. جس کے پاس اختیار آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بس ابھی جو چاہوں وہ کر گزروں. آج کی ان کی حالت جو ہے قابل رحم حالت ہے, لیکن آج کی حکومت کی حالت جو ہے وہ بھی اتنی ہی قابل رحم ہے کہ جب میں کورٹس میں پیش ہوا ہوں میرا دل کرتا تھا کہ یہاں یہ پوچھے ان سے کہ یہ اتنی ساری جو اداروں میں آپ نے اپائنٹمنٹ کی ہیں یہ کن بنیادوں پہ کی ہیں, اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی روشنی میں یہ کیسا ممکن ہے؟ وہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہاں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا یہاں مسئلہ ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس, نیوز آئے. دیکھیے ابھی بھی میں زاہد خان صاحب کی زیر صدارت جو پانی اور بجلی کا اجلاس ہوا,
دیکھیں تعجب کی بات ہے، آپ نے غریب عوام کو نچوڑ دیا اوور بلنگ کرتے ہوئے، اور ابھی بھی اس بات کا تعین نہیں ہو سک رہا کہ کوتاہی اور غلطی کس کی تھی اور شروع کہاں سے ہوئی. ابھی بھی یہ اس اجلاس میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ فیئر انویسٹیگیشن ہو، ہمیں فوراً رپورٹ دی جائے اس حوالے سے. عجیب ملک ہے سر. اسٹیل ملز آپ کا دا فادر آف آل ملز ان دس کنٹری، وہ بند پڑا ہوا ہے، کسی کو ہوش نہیں ہے. نوبڈی سیمز ٹو کیئر ایٹ دس پوائنٹ. اور پھر بھی یہ بتایا جاتا ہے سروس جو نکلتے ہیں آئے روز بتایا جاتا ہے کمال کارکردگی ہے جی. شہباز شریف صاحب کی بھی کمال کارکردگی ہے. دیکھیں اب تو میرا خیال ہے کمال کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، چھلانگ ماری اس نے بالکونی سے، اور اس کمال کی شہباز شریف صاحب سمیت ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اب لوگوں کو احساس ہو گیا ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ سارا ٹوپی ڈرامہ ان کا، اور یہ دونوں پارٹیوں نے ہاتھ کیا عوام کے ساتھ، اور دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس ملک کے لوگوں کو، عام لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں اور بنا رہی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ جیتے ہیں یا لٹیرے جیتے ہیں، یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا. لوگ کیش گروپ جیتا ہے، جن کے پاس بے پناہ پیسے ہیں وہ لگا رہے ہیں، لگانے سے ملتا ہے، وہ خرید رہے ہیں جو چیز ملتی ہے مارکیٹ میں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے. وہ لوگ جیتے ہیں جو مال لگا کے چیزیں خریدتے ہیں، یا عوام جیتی ہے. اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور دعا کریں کہ عوام جیتے، اور نہ کوئی غیر قانونی طریقہ جیتے اور نہ کوئی یہ حکمران جیتے. عوام جیت جائیں، اور عوام کے جیتنے کا طریقہ یہی ہے کہ اب سڑکوں پہ، میں تو بہت پہلے سے یہ رائے رکھتا ہوں، اگر آپ دیکھیں نا ابھی بھی بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے. فوجیوں کے آنے سے ان کو نئی زندگی مل جاتی ہے. یہ اپنے آپ کو نئے چیمپئن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ پیداوار فوج کی ہے. نواز شریف جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. مجھے خوشی ہوگی اگر یہ بتائیں کہ یہ گوال منڈی سے ایک دن یہ کونسلر کے بھی منتخب ہوئے تھے. ایک دفعہ تحریک انصاف استقلال کے یہ گوال منڈی اسی آبائی حلقے سے، جہاں انہوں نے اس دفعہ 90,000 ووٹیں لی ہیں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب اور ملک پرویز صاحب وہ 1.5 لاکھ اور ایک 40 لاکھ ووٹیں لیتے ہیں. یہاں ان کی ضمانت ضبط ہوئی اسی گوال منڈی کے حلقے میں تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ. یہ تو جب فوجی ٹیکہ لگا 4000 سی سی کا، تو یہ زمین پہ تھے ہی نہیں، یہ 200 فٹ کی بلندی پہ جم مار رہے تھے، اور سرکس کا شیر حقیقی شیر بن گیا. تو یہ تو قوم کے فیصلے ہیں نا. اگر قوم کو سمجھتی ہے کہ نہیں ہمیں یہ ایسے لوگ قبول ہیں، آصف زرداری ٹائپ اور نواز شریف ٹائپ، جن کا نہ فہم ہے، نہ تدبر ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ ورکنگ ہے، صرف یہ قوم بے وقوف ہے، آگے لوگ مجبور ہیں کہ ان کی ٹکٹیں گلوں میں لٹکانی پڑتی ہیں اور قوم ان کو ووٹیں دیتی ہے. یہ یہاں تو کوئی تھرڈ آپشن تھی نہیں. جب دو چور آپس میں مل جائیں، دو سیاسی جیب تراش مل جائیں، تو قوم کے لیے اب ایک تھرڈ آپشن ہے. اس کی طرف اگر قوم نہیں چلتی، نہیں آتی، نہیں ہٹاتی، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ میں کوئی 1.25 لاکھ داتا درباری تویز لکھ کر تو نہیں دیکھ سکتا کہ رات کو قوم ادھر سے ادھر ہو جائے. یہ قوم نے فیصلہ کرنا. تو نہیں، یہ بتائیے گا کہ ابھی میاں صاحب اور فوج کی حالات کیسے ہیں؟ کیا بہتری آئی ہے، ابتری، یا کیا صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ میں تو ابھی تک کوئی ایسی تبدیلی نہیں دیکھ رہا پچھلے 3 مہینوں سے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھیں. کوشش انہوں نے بڑی پوری کی. انہوں نے بلا کے منت ترلا کیا کہ ہمیں راہیل صاحب کو کہ فیسیلیٹیٹ کریں. جب فیسیلیٹیشن کی بات آئی تو انہوں نے آنکھیں شانکھیں دکھائی اسمبلی میں. دیکھیں نا کتنا بڑا ٹوپی ڈرامہ رچایا نواز شریف صاحب نے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے جو بھارتی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر اف پش کمز ٹو شو ایٹم بم بھی استعمال کرنا پڑا تو کر لیں گے. میں تو دیکھیں ہمارے پاس تو آپشن کوئی نہیں ہے. پوجا کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے. صبح صبح ان کو چاٹنا تو نہیں ہے، ان کے آگے سجدے تو نہیں کرنے. آسام سے پہلے سارا انڈیا اگر اس ملک میں جنگ ہوئی تو نہ وہاں کوئی جوگی جگت پڑے گا، نہ چڑیاں چہکے گی، نہ برلا جی کے مندر میں گھنٹی بجے گی، نہ گھاس اگے گی. وی ہیو نو آپشن. نہ ہم نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، نہ ہم نے پوجنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. وقت آنے پر استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس دیکھیں انڈیا کا 75% ڈیلیوری سسٹم ہے، آن ایئر ہے. ہمارے پاس 75 بائی میزائل ہے، ہمارے پاس 25 ہوگا بائی ایئر کا. سو ہمیں جنگ کی طرف لے جانے کی باتیں کرنے سے پہلے اگر مودی صاحب نے انڈیا کو توڑنا ہے، ہم تو آگے ہی، ہماری حالت قابل رحم ہے. ہمارے پاس تو ایک ہی یونیورسٹی ہے، ٹریننگ کیمپ ہے، وہ خودکش حملہ آوروں کا. اگر خدا نہ خواستہ انڈیا سے تلخی ہو گئی تو انڈیا کے تو 22 ٹکڑے ہو جائیں گے جی.
بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ رشید صاحب، آپ کا وقت دینے کا. شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کابینہ میں رد و بدل اگر کارکردگی اور پرفارمنس میں بہتری لا کے دکھا سکتی ہے تو صحیح ہے، قبول ہے، کوئی اختلاف اس پہ نہیں کرتا، مگر اس طرح کی شاید بینڈ ایڈ سولوشنز جو ہیں وہ زیادہ دور نہ لے کے جا سکیں ایک ایسے ماحول میں کہ جدھر واقعی زندگی جان و مال کا تحفظ ابھی تک یقینی نہیں بنایا گیا. امید یہی ہے کہ میاں صاحب، خان صاحب طاہر القادری کی باتوں پہ کان دھریں نہ دھریں، ایٹ لیسٹ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی ہی بات سننے کے دھرنے ختم ہو بھی جائیں. یہ حکومت خطرے سے باہر نہیں ہے اور جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنا ہی کرنا ہوگا. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.